اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر، اس کے آیات ہے 31 اور اس کے رکوع ہے 2، اور یہ سورہ مدینہ شریف میں نازل ہوا ہجرت کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 1 میں، بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ یعنی انسانوں پہ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ انسان قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ یعنی انسان تو تھا مگر کہاں تھا؟ اللہ کے ارادے میں تھا۔ ابھی تک انہیں فزیکل فارم میں نہیں آیا تھا۔ جب کوئی فزیکل فارم میں نہیں ہے تو اس کا ذکر کیا؟ تو انسان پہ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا فرمایا، جسے ہم تولد تک ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو بچے کا سٹارٹ ہوتی ہے، بگننگ نطفے سے شروعات ہوتی ہے اس کی۔ یعنی دیکھو، اصل میں یہ جو طریقہ ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب دیکھو عورت اور آدمی کے ملنے سے کوئی اولاد نہیں پیدا ہوتی، پیدا کیسا ہوتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ فرشتے قائم کرے۔ عورت آدمی جب ملتے ہیں تو اس کے بعد ان کے جو اسپرمس کو ملانا کیا نہیں ملانا فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے۔ اللہ بولتا ہے ملا دو تو پھر عورت پریگننٹ ہوتی ہے۔ اللہ بولتا نہیں تو پھر عورت بچے پیدا ہی نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا۔ تو بچے پیدا کرتا اللہ، عورت انسان آدمی مل کے بچے نہیں پیدا کر سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ جب وہ اسپرمس کو ملانے کا حکم دیتا ہے ملائکہ کو، تو پھر ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ تک اللہ تعالیٰ چیک کرتے رہتے، جانچتے رہتے ہیں۔ بس اللہ نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا۔ یعنی اللہ نے کیا کیا؟ پہلے کان بنائے سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے سننے والا بنایا، اس کے بعد پھر آنکھ بنائی، پھر دیکھنے والا بنایا انسان کو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے اس حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور و بصیرت کی راہ بھی دکھائی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ شعور پیدا کیا ہے، سچ اور جھوٹ یعنی حق اور باطل میں فرق کی تمیز، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا۔ اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے، بتا تو دیا اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فرق کیسا کرنا، سکھا تو دیا ہے۔ اب اللہ بولتا ہے چاہے وہ شکر گزار بندوں میں ہو جائے یا چاہے نا شکر ہو جائے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے پاؤں کی زنجیریں اور گردن کے طوق اور دوزخ کی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پئیں گے جس میں خوشبو
کلرفل رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ کا سنسیئر بندہ، مخلص یعنی سنسیئر، جو اللہ کو فالو کرنے والا ہوگا، اس کو شراب طہورہ پلائی جائے گی جس میں کلر فل بنانے اور اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافور مکس کریں گے، خوشبو کے لیے اور ٹیسٹ بڑھانے کے لیے. آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کافور جنت کا ایک چشمہ ہے. کافور وہ تو یہاں پہ کافور کی گولیاں ملتے وہ نہیں، کافور جنت کا ایک چشمہ ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا، اللہ کے خاص بندے یعنی اولیاء اللہ پیار کریں گے وہ چشمے سے، کافور کے چشمے سے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر بھی لے جائیں گے. یعنی وہ چشمے کو ایسا چھوٹے چھوٹے راستے بنا کے اپنے اپنی جگہ تک بہا کے لے آنے کے لیے وہ ایسا بھی پرووائڈ کریں گے. آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بندگان خاص یعنی جو اولیاء اللہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، یعنی اگر نظر مانتے ہیں کوئی بات کی تو وہ پوری کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے. آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں. یعنی خود کو بھوک لگتے رہتی، یعنی اللہ کے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو بھوک لگتے رہتی، لیکن کیا کرتے ہیں اگر کوئی محتاج آ گیا تو اس کو دے دیتے ہیں، یا اگر کوئی یتیم آ گیا تو اس کو دے دیتے ہیں. حالانکہ خود کو لگ رہی بھوک لیکن محتاج آیا اس کو دی، یتیم کو دے دی، اگر کوئی قیدی ہے اس کو کھلا دیتے ہیں. آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، یعنی ہم سے اللہ راضی ہو جانا بول کے تم کو کھلا، نہ تم سے کوئی بدلے کی خواستگار ہے، اس کا ریٹرن ہم تمہارے سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہے، اس کا ریٹرن ہمارے کو کچھ ملے، اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارا شکریہ بولو، اس کے بھی خواہش مند نہیں ہیں. اولیاء اللہ ایسا بولتے ہیں. آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے. اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے رب سے، اللہ سے اپنے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے. یعنی روز قیامت کے دن جو چہروں کو کالے اور بدنما، بدصورت کر دینے والا ہے. آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس اللہ انہیں خوف الہی کے وجہ سے اس دن کی سختی سے بچا لے گا. کہ اولیاء اللہ جو اس دن کے خوف سے رہتے ہیں نا، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں نا وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے لوگوں کو بچا لے گا، اور انہیں چہروں پر رونق و تازگی اور دلوں میں سرور اور مسرت بخشے گا اس دن. آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس بات کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا ہے رہنے کو جنت، پہننے کو ریشمی کپڑے عطا کرے گا. اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور نہ وہاں دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سردی کی شدت. نہ وہاں دھوپ تیز ہوں گی، گرمی ہوں گی، نہ سردی کی سخت سردی ہوں گی.
یعنی پریزیڈنٹ وزر رہے گا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے اور ان کے میوے کے گچھے جھک کر لٹک رہے ہوں گے، یعنی جھاڑاں بھی جھک جائیں گے ان کی طرف اور اس کے فروٹس بھی لٹک رہے ہوں گے، گچھے ہاتھ بڑھا کے توڑ سکتے۔ آیت 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور خدام ان کے گرد چاندی کے برتن اور صاف ستھرے شیشے کے گلاس لیے پھرتے ہوں گے، یعنی وہاں پہ جو خدام ہوں گے جنت میں لوگوں کے خدمت گار، وہاں کیا کریں گے، چاندی کے برتن اور شیشے کے گلاسز لے کے پھر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور شیشے بھی چاندی کے بنے ہوں گے جنہیں انہوں نے ہر ایک کی طلب کے مطابق ٹھیک ٹھیک انداز سے بھرا ہوگا، یعنی ہر ایک آدمی کتنا ریکوائرڈ ہے اس کو پینے کا، یعنی شراب طہورہ ہو یا کوئی بھی چیز نعمت، اندازے سے اولا ٹھیک ٹھیک اس کو گلاسوں کو فل کریں گے، بھریں گے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہیں وہاں شراب طہور کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، یعنی وہ کافور کی آمیزش بھی ہوگی اور زنجبیل بول کے ایک اور چیز ہے اس کی بھی آمیزش مکسنگ ہوں گی اس میں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں زنجبیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ زنجبیل جو ہے ایسا چشمہ ہے جنت میں جس کا نام سلسبیل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کے آس پاس ایسے معصوم بچے گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، معصوم بچے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھیرے ہوئے موتی گمان کریں گے، یعنی اتنے خوبصورت رہیں گے بچے، وہ جیسا موتیاں بکھرے ہوئے رہتے نا ویسا دکھیں گے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب آپ بہشت پر جنت پر نظر ڈالیں گے تو وہاں کثرت سے نعمتیں اور ہر طرف بڑی سلطنت دیکھیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے جسموں پر باریک ریشم کے گرین یعنی سبز اور دبیس اطلس کے کپڑے ہوں گے، ان کے جسموں پر ریشم اور اطلس جیسی چیز کے موٹے موٹے دبیز اس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا اور تمہاری محنت قبول ہو چکی۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیں اور ان میں سے کسی کاذب یعنی جھوٹے وہ گنہگار یا کافر وہ ناشکر گزار کی بات پر کان نہ دھریں۔ سب چیزوں کو سب لوگوں کو اگنور کرو پر اللہ تعالیٰ انہوں کی بات بھی نہ کو سنو پڑے۔ آیت 25 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اور آیت 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور رات کو کچھ گھڑیاں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اللہ کی تسبیح کیا کریں، اللہ کی رات کے لمبے پیریڈ میں اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کیا کریں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک یہ طالبان دنیا، یہ دنیا کے طالب جو دنیا چاہتے ہیں، جلد ملنے والے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں۔ یہ دنیا والے جو ہے دنیا جس کو چاہیے ہوتی ہے نا، ان لوگوں کو جلدی ملنے والا فائدہ جو رہتا ہے نا اس کو
عزیز رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے عشق کرتے ہیں، اور سخت بھاری دن کی یاد کو اپنے پسے پشت چھوڑے ہوئے ہیں. یعنی جس دن قیامت کا آئے گا، سخت تکلیف والا دن جو ہوگا، اس کے بارے میں علماء کیا کرے، پیچھے اپنی پیٹھ کے ڈالے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی تیاری نہیں کرتے. آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے. وہ نہیں سوچتے، یعنی وہ لوگ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہی ان کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، جوائنٹس جو ہے انسان کے مضبوط بنائے ہیں، اور اللہ جب چاہے انہیں انہی جیسے لوگوں سے بدل ڈالے. اللہ جب چاہے گا ان کو انہی جیسے لوگوں سے بدل ڈالے گا. آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، سو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. ہم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دائرے میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.